وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے، اور وہ سب شہر کے رہنے والے تھے۔ إِلَّا رِجَالًا، رجال رجل کی جمع ہے، رجل کے معنی مرد، یعنی جتنے نبی آئے ان میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں تھا، نہ کسی عورت کو نبی بنایا گیا۔ یہ اہل مکہ کا جواب ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو کیوں نہ نبی بنا کر بھیجا۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ کیا تعجب کی بات ہے، پہلے ہی سے کبھی فرشتے نبی ہو کر نہ آئے۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ جتنے نبی آئے سب شہر کے رہنے والے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اہل بادیہ یعنی دیہات کے رہنے والے اور جنات اور عورتوں میں سے کبھی کوئی نبی نہیں کیا گیا، یعنی نہ تو دیہاتیوں میں سے کوئی نبی بنا، نہ عورتوں میں سے کوئی نبی بنا، نہ جنات میں سے، اور نہ ہی فرشتوں میں سے کوئی نبی بنا۔ نبی ہمیشہ انسانوں میں سے ہوتے اور وہ مرد ہوتے، اور فرمایا من اہل القریٰ، سب شہر کے رہنے والے تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو دیکھتے ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، کہ انبیاء کے جھٹلانے والے کس طرح ہلاک و برباد ہوئے۔ زمین میں چلیں اور دیکھیں، عبرت حاصل کریں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی، یعنی لوگوں کو چاہیے کہ عذاب الہی میں تاخیر ہونے اور عیش و آسائش کے دیر تک رہنے پر مغرور نہ ہو جائیں، کیونکہ پہلی امتوں کو بھی بہت مہلتیں دی جا چکی ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے عذابوں میں بہت تاخیر ہوئی اور باسباب ظاہر رسولوں کو قوم پر دنیا میں ظاہر عذاب آنے کی امید نہ رہی۔ یہ ترجمہ جو کیا گیا یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ کنز الایمان ہے، اور جو تفسیر سنائی گئی یہ صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے تفسیر خزانہ العرفان میں لکھا، حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی۔ مراد یہ ہے کہ رسولوں نے اپنی امتوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا غضب آئے گا۔ پھر کافی تاخیر ہوئی عذاب کے آنے میں، اور کافروں کے عیش و آرام کو طویل کیا گیا، یہاں تک کہ اب بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کافروں پر دنیا میں عذاب نہیں آئے گا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا۔ ان قوموں نے گمان کیا کہ رسولوں نے انہیں جو عذاب کے وعدے دیے تھے وہ پورے ہونے والے نہیں۔ جاءہم نصرنا، اس وقت ہماری مدد آئی، یعنی اس وقت اللہ کا عذاب آیا اور کافر ہلاک ہوئے۔ اس میں درس یہ ہے کہ اے لوگوں، لمبی زندگی سے غرور میں مبتلا مت ہونا، عیش و عشرت، عہدہ، منصب، طاقت اور عذاب میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس سے مغرور نہ ہونا۔ اللہ تعالی جب چاہے عذاب نازل فرمائے، وہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔
فنجی من نشاء، تو جسے ہم نے چاہا بچا لیا گیا، یعنی جو اطاعت کرنے والے فرما بردار ایماندار تھے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے پھیرا نہیں جاتا، یعنی ظالم مجرم لوگ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو اس عذاب کو وہ روک نہیں سکتے، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، بے شک ان کی خبروں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں، بے شک ان واقعات میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے، ان واقعات سے عقل مندوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی انبیاء کے واقعات اور ان کی قوم کے واقعات سن کر، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جس سے بڑے بڑے نتائج نکلتے ہیں اور بڑی حکمت کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس پورے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا نتیجہ سلامت اور عزت ہے۔ جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ اس کی مشکل کو آسان فرماتا ہے، اسے سلامتی ملتی ہے اور دنیا اور آخرت میں اسے عزت ملتی ہے، اور ایذا رسانی اور بدخواہی کا انجام ندامت ہے، یعنی جو کسی کو تکلیف دے، کسی کا برا چاہے تو اس کا انجام شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کامیاب ہوتا ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ رکھا۔ بندے کو سختیوں کے پیش آنے سے مایوس نہ ہونا چاہیے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام پر کتنی سختیاں آئیں، تو فرمایا اس واقعے سے معلوم ہوا کہ بندے کو سختیوں کے آنے سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ رحمت الہی دستگیری کرے تو کسی کی بدخواہی کچھ نہیں کر سکتی، جس طرح اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی، تو جب اللہ کی رحمت مدد کرے تو کسی کے برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے انسان کو مشکلات میں صبر کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، خوب اللہ کے دربار کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب اللہ مدد فرمائے گا تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن کوئی بناوٹ کی بات نہیں جس کو کسی انسان نے اپنی طرف سے بنا لیا ہو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کا اعجاز اس کے من اللہ ہونے کو قطعی طور پر ثابت کرتا ہے، یعنی اس کی ایک ایک آیت نے عرب کے فصیح و بلیغ لوگوں کو عاجز کر دیا۔ اس کا یہ اعجاز کہ لوگ اس کے مقابلے سے عاجز ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ہاں لیکن یہ قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے، یہ توریت انجیل زبور کی تصدیق کرتا ہے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کا مفصل بیان ہے، اس میں اولین و آخرین کے علوم ہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے اس قرآن میں ہدایت اور رحمت ہے۔ سورہ یوسف الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اللہ رب العالمین اس کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔